ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامر۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے نیٹ کے نتائج منظر عام پر آئے ہیں۔ آج آپ تک ایک ایسی کہانی پہنچانے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ جی ہاں، میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو عقیلہ فاروق موجود ہے۔ ایک ہی خاندان سے دو بھائی بہنوں نے نیٹ کا امتحان کوالیفائی کیا ہے۔ فی الحال میرے ساتھ موجود ہے عقیلہ فاروق، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس کا بھائی جو ہے ماجد فاروق، انہوں نے بھی نیٹ کا امتحان کوالیفائی کیا ہے رواں سال میں۔ ایک ہی خاندان سے بھائی بہنوں نے جو ہے نیٹ کے امتحانات میں فلائنگ کلرز کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو بتانا چاہیں گے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دیوی پورہ کیری بل اننت ناگ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں آئی ایس ٹاپر اطہر عامر خان جو ہے، جس نے وادی کشمیر کا نام روشن کیا ہے، اس کا تعلق بھی دیوی پورہ سے ہے، اور اس نے کل کھلے دل سے عقیلہ فاروق اور ماجد فاروق کو مبارکبادی پیش کی ہے اور تذکرہ کیا ہے کہ بہت مشکلاتوں کے باوجود ان دو شاہین صفت نوجوانوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان سے ملاقات کریں گے، ان کے انسپریشنل جرنی کے حوالے سے آپ کو بھی واقف کریں گے۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہے عقیلہ فاروق، ہمارے ساتھ ماجد فاروق اس وقت موجود نہیں ہے۔ عقیلہ سے ہی بات چیت کریں گے۔ آپ بتائیں کہ پہلے اب آپ کو ہم جے کے نیوز پوائنٹ ٹیم کی طرف سے بے حد مبارکبادی دیتے ہیں۔ تھینک سو مچ۔ عقیلہ، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ایکسپیکٹیشنز تھی آپ کو کہ اتنے فلائنگ کلرز کے ساتھ میں نیٹ کے امتحانات میں کوالیفائی کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، محنت کری تھی بہت، تو آپ کو ایکسپیکٹیشنز بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ انشاءاللہ سے ہم دونوں بھائی بہن جو ہے اس بار نیٹ کا ایگزام جو ہے کوالیفائی کریں گے، اینڈ الحمدللہ اچھا سکور رہا ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ ایک اچھے جو ہے میڈیکل کالج میں ہمیں اس بار جو ہے اپنا MBBS جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے گا الحمدللہ۔ عقیلہ، یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، 12ویں تک کہاں سے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے کوچنگ سینٹرز کا کلیدی رول رہتا ہے، تو کہاں پہ آپ نے یہ سب حاصل کیا؟ جی، اگر ہم اپنی جو ہے ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو ہم نے پہلے اپنا 8 تک جو ہے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے، GMS دیوی پورہ سے ہی، اینڈ اس کے بعد جو ہے 9th سے لے کے 12 تک بھی ہم نے ایک گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا ہے، ہائر سیکنڈری اسکول ہرد تورو جو کہ پاس میں ہی ہے۔ اس کے بعد کوچنگ کی بات کریں نیٹ کی، تو پہلے تو سیلف اسٹڈی کری تھی، بٹ انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ ایبل ٹو کریک دا نیٹ دیٹ ٹائم۔ سو اس کے بعد لگا کہ کہیں پہ جو پرابلمز آ رہی ہے، جو نہیں ہو پا رہا کچھ پرابلمس کی وجہ سے، یا پھر جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں، اسپیشلی جو یہ نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایک مینٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہم نے جوائن کرا انک انسٹیٹیوٹ جو کہ ہرناگ میں ہے۔ الحمدللہ سے وہاں پہ ٹیچرس نے اچھا گائیڈ کیا، اور سارے جو ہے ایگزام دیے، موک پیپر سالو کیے، اینڈ اس حساب سے انشاءاللہ اس بار جو ہے کامیابی ملی الحمدللہ۔ عقیلہ، آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ یہ سفر جو ہے مشکلاتوں سے بھرا ہوا سفر ہوتا ہے، کتنی مشکلاتوں کا سامنا آپ نے کیا ہے، اور کیا پیغام رہے گا جو رواں سال جو ہے نیٹ کا امتحان دینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، آئی گیس ایک اسٹوڈنٹ کی لیول سے پہلے دیکھیے جو مطلب ایسپیرنٹ ہوتا ہے جس کو یہ ایگزام کرنا ہوتا ہے، سارے پہلے تو فیملی ممبرس آپ کو مطلب ان کو بھی کافی زیادہ جو ہوتی ہے بچے کی پریشانی رہتی ہے، فکر رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بات کریں خود، تو بہت ساری پرابلمس کو آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا، آپ نے کوشچنس لگائے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا ایگزام میں وہ کوشچن نہیں آتا ہے اس ٹاپک سے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پڑھا تو تھا میں نے، اب کیا کروں اس سے بٹ کے، اب کیوں نہیں ہو رہا۔ بٹ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو اس وقت ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو بیک اپ کرنا ہے، بیکاز اگر آپ نے یہ چنا ہے، کہتے ہیں نا اگر جتنے سپنے بڑے ہوتے ہیں تو سیکریفائسز بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے محنت تو کرنی ہی پڑے گی، چاہے آپ کوئی بھی مطلب کچھ بھی کرنا چاہے، JEE ہو یا کوئی بھی دوسرا ایگزام ہو، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ پرابلمس تو لائف میں آتی ہے، اینڈ آئی گیس ہر کوئی اسٹوڈنٹ جو اس کو چنتا ہے اس کے دل میں پہلے ہی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی بنا محنت کے، اور پھر تو رب کہتے ہی ہیں کہ آپ محنت کرو، اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ آپ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دو، جو انہوں نے آپ کے حق میں بہتر لکھا ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ سے مل جائے گا، اور بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے اگر کچھ بھی آتا ہے رزلٹ اس کے بعد۔
باقی ہاں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہی جو باقی کلیگس ہوتے ہیں جو اس ایگزام کے لیے نہیں پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ٹائم، وہ جب کھیلنے جاتے ہیں یا ادر کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مطلب ان سے جڑے، وہ چیز کرے، بٹ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ہے خواب دیکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو روک دیتا ہے. اس وقت کافی لگتا ہے ایسا کہ وائی مطلب بت گژھا بت گندھا یمنے سۭتۍ یا یم یہ کرن. کہیں فیملی فنکشن ہوتی ہے تو آپ اٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ پریپریشن ٹائم پہ نہیں کر سکتے یہ سب، بٹ کہیں نہ کہیں جب رزلٹ آتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ واز ورتھ اٹ. میں نے جو محنت کری تھی، جو پرابلمس کو فیس کرا تھا، وہ الحمدللہ سے رنگ لائی ہے. یا پھر باقی جو پرابلمس ہوتی ہے، میٹ بھی کبھی کبھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں کسی بچے کو، میں نے خود ہی دیکھا ہے یہ بات. یا پھر اگر ہم بات کریں کبھی کوئی فائنانشیل پرابلم ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ اتنا بڑا خواب دیکھتے ہیں تو ہاں سیکریفائسز بڑے ہوں گے، پرابلمس بھی آئے گی. لائف میں تو پرابلمس آتی ہے، اور لائف شاید اسی چیز کا نام ہے، یہ صرف خوشیوں کا ایک مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک خوشیاں ہی ملے گی لائف میں، پرابلمس بھی ملے گی، غم بھی ملے گی. تو آپ کو اگر خوشی کا مطلب اسے سیلیبریٹ کرنے کا آپ ہنر رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرابلمس کو فیس کرنے کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے، وہ بات بھی آپ کو جاننا چاہیے. اوکے، اکیلا یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیے کہ فار اچیونگ دس مائل اسٹون پیرنٹس ایز ویل ایز ٹیچرس پلیڈ اے کی رول. تو آپ سے جاننا چاہیے کہ آپ کے ممی پاپا کیا کر رہے اور کتنا تعاون کیا آپ کے والدین نے. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. اینڈ میری کامیابی کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نام، لیکن ہاں بالکل پیرنٹس کا بہت اچھا بڑا رول رہتا ہے. یا پھر پورے فیملی ممبرس کا، میں اپنے بڑے بھائی کا نام لوں یا پھر اپنی بہن کا، سبھی کا بہت بڑا رول رہا ہے میری پڑھائی میں. یا پھر کوئی بھی جو بات ہوئی ہے، اس کے بعد ٹیچرس کا، میری بیسک پڑھائی جہاں سے ہوئی وہاں پہ ٹیچرس کا کافی جو ہے فرینڈلی رول رہا ہے. ایک اپنے بچے کی طرح ہر کوئی ٹیچر ایسے ہی چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچے. اینڈ الحمدللہ رب نے مجھے میری لائف میں ایسے ٹیچرس دیے ہیں، مجھے ایسی فیملی دی ہے جنہوں نے میرا سپورٹ کیا ہے الحمدللہ. چونکہ اگر ہم بات کریں جن اساتذہ کرام نے آپ کو اسکول میں پڑھائے، انہوں نے آپ کی بنیاد بنائی ہے، تو اس کے بعد آپ نے آخری لمحات جو ہے انسٹیٹیوٹ میں گزارے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ کا کیا نام تھا اور وہاں پہ اساتذہ کرام نے کس طریقے سے آپ کو پڑھایا؟ کون سا زیادہ اچھا ٹیچر وہاں پہ آپ کو لگا؟ جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے جو کوچنگ کی ہے اس بار نیٹ کی انک انسٹیٹیوٹ ہرناگ سے کی ہے، جو کہ ریلوے روڈ پہ ہے. تو وہاں پہ سارے ٹیچرس، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیچر زیادہ کوئی کم، بٹ الحمدللہ سے سارے ٹیچرس ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. میں بیسیکلی نام لوں، ایکچولی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ فزکس میں ہم تھوڑا سا زیادہ ہی ہمیں ایسا ڈر سا لگتا ہے، ایسا ایک فوبیا سا رہتا ہے فزکس کو لے کے. تو الحمدللہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہیں گے ہم نام ادریس سر کا، جنہوں نے مجھے فزکس پڑھائی. وہ ڈر جو تھا وہ کہیں نہ کہیں اس سے دور ہوا، اور سارے ٹیچرس کا الحمدللہ بہت اچھا رول رہا، بہت اچھے سے پڑھایا. یا اگر ہم ماک ٹیسٹ کا، جو میری مین پرابلم تھی، میں ماک ٹیسٹ سالو نہیں کر پا رہی تھی. آف لائن جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو اس طرح سے کر نہیں پاتے اور وہ پرابلم آ جاتی ہے. بٹ انہوں نے جو ہے ماک ٹیسٹ ڈھیر سارے ہم نے کرے ہیں پریکٹس، اور کہیں نہ کہیں جب ایگزام میں بیٹھے تو لگا کہ یہ تو جیسے میں نے بہت بار ایگزام دیا ہو، یا وہ پیپر ہمیں لگا اس طرح سے انہوں نے سیٹ کیا تھا. الحمدللہ بہت اچھا. اکیلا اس وقت آپ کو ٹی وی اسکرین پہ جو ہے وہ طلاب بھی دیکھ رہے ہیں جو اس بار نہ کر پائے، نیٹ کے امتحانات میں ناکام ہوئے ہیں، تو کیا پیغام، کیا حوصلے، کیا ہمت ان کو آپ دینا چاہو گے؟ جی بالکل، دراصل اگر کوئی جو مطلب نیٹ کے لیے پریپیئر کر رہا تھا بٹ انفارچونیٹلی وہ اس وقت یا انہیں سیٹ نہیں مل پائے گی، ہم ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمت نہ ہاریے. آپ نے میں تو پہلے کہوں گی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ناکام ہوئے ہیں. ناکام وہ انسان ہوتا ہے جو سیکھتا نہیں. آپ نے اس جرنی میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے سیکھا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھیں، آپ ان کو بتائیں کہ کیا آپ فیل ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں کہیں گے. بالکل ان کا جواب ہوگا آپ فیل نہیں ہوئے ہیں. آپ نے ان کا جو ہے، آپ نے جب محنت کی ہے، ان کو اپنے ماں باپ کو دیکھے، وہ آپ کو بتائیں گے، انہیں آپ پہ کتنا فخر ہے. آج چونکہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی تھوڑا سا ایسا ہے کہ مے بی انہیں لگے کہ آپ نے نہیں کیا ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے. اور اس کے بعد بالکل بھی اپنے دل کو آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ سے پھر سے ٹرائی کرے، اور اللہ آپ کو ضرور آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائیں گے. اکیلا آپ نے جو امتحان کوالیفائی کیا ہے، یو ہیو ٹو سرو دا نیشن، آپ کو اس قوم کی خدمت کرنی ہے، تو کیا خاص پیغام رہے گا آپ کو؟ چونکہ اگر ہم دیکھیں وادی کشمیر کے گلی ہر نکڑ میں کلینک دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کلینک ڈالتے ہیں. آپ بھی کل ماشاءاللہ کلینک ڈالنے جا رہے ہو، لیکن
کیا رہے گا آپ کا خیال غریبوں کے لیے؟ جی دیکھیے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گاؤں سے آئی گیس کسی نے جو ہے نیٹ کریک نہیں کیا تھا. کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم اپنے گاؤں سے جو ہے پہلے لڑکی بنے, ڈاکٹر بنے جنہوں نے نیٹ جو کریک کرے. اس کے بعد ماشاء اللہ سے جرنی تو ابھی بہت بڑی ہے, ابھی شاید اس مقام کو حاصل کرنے کا مجھے ایک راستہ ملا ہے, ابھی یہ راستہ طے کرنا وے آؤٹ ملا ہے آپ. جی بالکل, بہت آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ سے. رب سے یہی ہماری دعا رہے گی کہ جس طرح انہوں نے آج تک ہمارے مطلب ہم پہ رحمت کا جو ہے رحمت برسائی ہے وہ برسائے, ہمیں صحیح راستہ دکھائے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا بہت سارے ڈاکٹرز تو ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے وہ ٹھیک نہیں, کیونکہ ابھی ہم اس بارے میں اتنا سب زیادہ کچھ جانتے نہیں ہیں, بٹ ہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھے ڈاکٹر بنیں, بہترین ڈاکٹر بنیں. ہم اس وقت دیوی پورہ میں موجود ہے. آپ کو پہلے ہی بتایا کہ IAS عامر اطہر خان جو ہے اسی علاقے سے نکلا ہے, وادی کشمیر کا سپوت, جو اس وقت جو ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین ہے. اور میرے ساتھ بات کر رہی تھی عقیلہ فاروق, اور اس کے ساتھ ساتھ عقیلہ فاروق کا بھائی. ان دونوں نے نیٹ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ دونوں جو ہے اپنے علاقے کے واحد نیٹ کوالیفائرز بنے ہیں. میرا مراد ہے کہ اس علاقے سے آج تک جو ہے کسی نے نیٹ کا امتحان کوالیفائی نہیں کیا ہے. آج پہلی بار عقیلہ فاروق اور ماجد فاروق نے نیٹ کا امتحان کوالیفائی کیا. اور بڑی بات اب تک پہنچانا چاہوں گا, یہ نیٹ کا امتحان کوالیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی. سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمت, حوصلے, جذبے کے ساتھ انہوں نے نیٹ کے امتحانات میں بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے. امید کریں کہ آپ آئی ہوگی اور آپ متاثر ہوئے ہوگے. آخر پر تمام ان طلاب سے ہماری گزارش رہے گی جو ناکام ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے اور ساتھ ہی ساتھ عقیلہ فاروق کی نصیحت پر عمل کریں گے. آپ فی الحال مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہے JK نیوز پوائنٹ.